نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا ومولانا محمد رسولہ النبی الأمی الأمین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بمواقع النجوم وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ صدق اللہ مولانا العظیم لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاطمہ المصطفى والمرتضى وابناہما والفاطمہ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بارگاہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام احباب ایک بار محبت و عقیدت کے ساتھ صدق اور اخلاص کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ انتہائی واجب الاحترام معزز و محتشم علماء کرام ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور علاقہ بھر کی سیاسی سماجی مذہبی دینی علمی فکری روحانی معزز اور معتبر شخصیات جو تحریک منہاج القرآن ناروال کے زیر اہتمام 5 روزہ دروس عرفان القرآن کی دوسرے فیز کی آج آخری نشست میں تشریف لائے دعا ہے مالک کائنات ایک ایک قدم چل کر آنے کے بدلے دنیا و آخرت کی 1000 نعمتوں سے اور برکات سے آپ سب کو مالا مال فرمائے حاضرین محترم تحریک منہاج القرآن ناروال کی پوری ٹیم جملہ فورمز جن میں بالخصوص منہاج القرآن یوتھ لیگ مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ منہاج القرآن ویمن لیگ اور پاکستان عوامی تحریک تمام فورمز مبارکباد کے مستحق ہیں اللہ رب العزت ان کی اس کوشش کو بھی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے آپ کی اس عظیم 5 روزہ دروس عرفان القرآن کی جو نشستیں ہیں ان میں بالخصوص زیادہ حصہ میں سمجھتا ہوں ہماری ماں بہنوں اور بیٹیوں کا ہے یہ ان کی بھی کاوش ہے اللہ رب العزت انہیں بھی اجر عظیم عطا فرمائے میں نے عنوان موضوع کے لیے قرآن مجید 27واں پارہ ہے سورۃ الواقعہ اس کی آیت مبارکہ نمبر 75 سے لے کر آیت نمبر 80 تک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم کہ مجھے قسم ہے ان جگہوں کی
بولیے مجھے قسم ہے، یہ جملہ دہرائیے، مجھے قسم ہے ان جگہوں کی۔ بولا کن جگہوں کی؟ فرمایا جہاں جہاں قرآن کے مختلف حصے اترتے رہے ہیں۔ بولیے قرآن کے مختلف حصے اترتے رہے، ان جگہوں کی قسم۔ اب میں ابتداً عرض کر دوں، یہ قسم ان لفظوں کی نہیں کھائی، بلکہ قسم کھائی ہے ان جگہوں کی کہ جہاں وہ کلمات اور لفظ اترتے رہے، ان جگہوں کی قسم کھائی ہے۔ فرمایا ان مبارک جگہوں کی قسم کہ جہاں قرآن کے مختلف حصے اترتے رہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور اگر تم جان سکو، پہچان سکو، معرفت حاصل کر سکو تو یہ عظیم قسم ہے جو رب ان جگہوں کی کھا رہا ہے جہاں قرآن اتر رہا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، فرمایا یہ قرآن بڑی عظمت والے رسول پر اتر رہا ہے۔ گویا قرآن بھی عظیم ہے اور جو جس ذات پہ اتر رہا ہے وہ رسول بھی، اونچا بولیے، رسول بھی عظیم ہے۔ پھر فرمایا فی کتاب مکنون، اترنے سے پہلے، محبوب کی ذات پر نازل ہونے سے پہلے فرمایا یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا۔ پھر فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، کوئی شخص اس کے قریب بغیر وضو کے، نجاست کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں اس کتاب کے قریب بھی مت کوئی آئے۔ کیوں؟ فرمایا تنزیل من رب العالمین، اس لیے کہ یہ رب کی طرف سے نازل ہو رہا ہے۔ یہ آپ کے سامنے میں نے آیات کا ترجمہ اور مفہوم ایک سادہ سا رکھا ہے، اور میں تھوڑا تیزی سے اس لیے نہیں بول رہا تھا تاکہ یہ جو سیٹنگ ابھی چل رہی ہے کچھ یہ مکمل ہو جائے اور آپ ان حماق سے میرے ایک ایک جملے کو سمجھ سکیں۔ اب توجہ بھرپور کیجئے گا، اور میں بالخصوص بہنوں سے بھی گزارش کروں گا کہ کوشش کیجئے اب پوری توجہ جو ہے وہ اس گفتگو کی طرف ہو جائے۔ سامعین محترم یاد رکھ لیں، کسی چیز کی اگر عظمت کو جاننا ہو، بولیے کیا؟ کسی چیز کی عظمت کو جاننا ہو تو سب سے پہلے اس شے کی نسبت کو دیکھا جاتا ہے۔ بولیے اس شے کی نسبت کو دیکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے ہر کوئی محبت کرتا ہے، سارے محبت کرتے ہیں، تو کوئی پوچھے وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، تو ایک ہی سبب ہے کہ حضور کی آل ہے، حضور کا خاندان ہے، گویا ان سے محبت، تعلق اور ادب کا تقاضا تھا کہ حضور کی نسبت کے سبب سے ان سے محبت کی جائے اور حیا کیا جائے۔ تو سبب کیا بنا محبت کا؟ حضور کی، ہاتھ اٹھا کے بولیے ذرا، کیا ہے؟ حضور کی نسبت ہے۔ آپ صحابہ کرام کی ازواج کو لے لیں، اگر ان سے ادب کا تعلق ہے، تعظیم کا تعلق ہے، تو سبب کیا ہے؟ کہ وہ حضور کے غلام ہیں، تو نسبت کس کی آ گئی؟ حضور کی۔ گویا جس شے کو کائنات میں آقا کی نسبت مل جائے، جب حضور کی نسبت مل جاتی ہے، اب وہ اہل بیت ہو یا حضور کے صحابہ ہو، اب کائنات کے سارے ولی بھی مل جائیں تو ان کی عظمت کی گھٹ کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ براہ راست مصطفیٰ کی نسبت مل گئی۔ بولیے براہ راست حضور کی نسبت مل گئی۔ اب ذرا دیکھیے اللہ رب العزت کس طرح قرآن کی عظمت کو بیان کر رہا۔ رب کائنات نے فرمایا فلا، یہی وجہ ہے کہ کائنات کے اندر لاکھوں، کھربوں، کروڑوں کتابیں لکھی جاتی رہی، لکھی جا رہی ہیں، لکھی جاتی رہے گی، ماضی میں بھی ہوتا رہا، حال میں ہو رہا ہے، مستقبل میں بھی ہوتا رہے گا، مگر ساری کائنات میں وہ لاکھوں، کروڑوں، اربوں، کھربوں کتابیں مل کر بھی قرآن کی کسی ایک آیت کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔ بولیے قرآن کی کسی ایک آیت کا مقابلہ بھی نہیں
نہیں کر سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کلام، یہ کتاب کوئی عام کتاب نہیں ہے، اسے رب نے عظیم کہا ہے. بولیے سارے، کیا کہا ہے؟ عظیم کہا ہے. اب جس رب نے اتاری ہے، جس رب نے نازل کی ہے، بھیجی ہے، وہ بھیجنے والا بھی عظیم. جاگتے رہیے گا. آپ نے شاندار خطابات 4 سنے ہیں اس سے پہلے. میں تھوڑی سی مختلف طبیعت کا بندہ ہوں، ایک طالب علم سا ہوں. آپ کو خطاب سنا کے نہیں صرف جانا چاہتا، میں چاہتا ہوں آپ کے دلوں کی تختیوں پر یہ پورا مضمون لکھ کر جاؤں. جملے پہ توجہ کیجیے. جس نے بھیجا وہ رب بھی، ہاتھ اٹھا کے بولیے کیا ہے؟ وہ رب بھی عظیم ہے. جس رسول پر بھیجا وہ رسول بھی عظیم ہے. قرآن کا ایک ایک لفظ بھی عظیم ہے، ایک ایک حرف بھی بولیے عظیم ہے. ارے بھیجنے والا عظیم، جس کی طرف آیا وہ عظیم. قرآن خود عظیم، اور مصطفیٰ نے رب سے لے کر جس امت کو دیا وہ امت ساری کائنات کی امتوں میں عظیم. حاضرین عزیز شاہ، مہمان بھی آتے جاتے رہیں گے، ویلکم کر دیں گے آخر پہ بھی، ابھی بھی ویلکم کرتے ہیں. دھیان میری طرف رہے تو اگلی جملہ اور خاص بات کرنے جا رہا ہوں. آپ نے کبھی یہ تصور کیا کہ سبب کیا ہے اتنی عظمت قرآن کو مل گئی؟ ہاں، وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنی کتابیں بھی آئیں ان کے تعارف کے لیے، خواہ وہ کروڑوں میں ہو یا اربوں میں ہو، اس جملے پہ علماء کی توجہ چاہوں گا. جتنی کتابیں بھی روئے زمین پر آئیں جو لکھی جاتی رہتی ہیں، ان کی اہمیت، افادیت اور فضیلت اجاگر کرنے کے لیے، لوگوں کو اس کتاب سے جوڑنے کے لیے، اپنی کتاب کی تشہیر کے لیے، مارکیٹ میں کتاب سیل کرنے کے لیے بڑے بڑے ہتھکنڈے لوگ استعمال کرتے ہیں. ان میں پہلا کیا ہے کہ بڑے بڑے اسکالرز کو بلایا، بڑے بڑے ڈاکٹرز کو بلایا اور بلا کر تقاریب رونمائی کروائی، یا کتاب کے شروع میں کتاب کی تشہیر کے لیے ان سے تقاریر لکھوائی جاتی رہی، تعارف لکھوایا جاتا، اس کی فضیلت پر گفتگو کروائی جاتی. مگر قربان جائے، میں جس قرآن کی عظمت کی بات کر رہا ہوں، یہ قرآن نہ کسی پیر کے کروانے کا محتاج کہ کوئی میرا تعارف کروائے، نہ کسی ملا کے کروانے کا محتاج، نہ کسی عالم کے تعارف کے کروانے کا محتاج. کیوں؟ اس لیے قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کا تعارف نہ آپ کروائے نہ میں کرواؤں، خود خالق کائنات تعارف کروا رہا ہے. وہ خدا ہو کر تعارف کروا رہا ہے. اور تعارف کی ابتدا کہاں سے کی؟ فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم، مجھے ان جگہوں کی قسم، بولیے ان جگہوں کی قسم جہاں قرآن کے مختلف حصے اتر رہے ہیں. اب رب کائنات ان جگہوں کی قسم کھا کر قرآن کی عظمت بیان کر رہا ہے. جاگتے رہیے گا. بولیے کیا کر رہا ہے؟ قرآن کی عظمت بیان کرنے کے لیے کہا یہ قرآن کی اتنی عظمت ہے. بات یہاں ختم نہیں کی، پھر اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی. اب باری تعالیٰ تو اگر بغیر قسم کے بات کرتا، بغیر، سارے بولیے بغیر قسم کے بات کرتا، تو مالک ہم تو تب بھی ماننے کے لیے تیار تھے اور مان جاتے. تجھے کیا پڑی قسم اٹھا کر بات کرنے کی؟ کیا قسم اس لیے تو نہیں اٹھا رہا کہ ہمیں یقین آ جائے؟ وہ فرماتا ہے مجھے خبر ہے بغیر قسم کے بھی بات کرتا تو مان جاتے. تو مولا قسم کیوں اٹھائی ہے؟ اس لیے کہ مان جائے. فرمایا نہیں، میری قسموں کا سبب یہ نہیں ہے کہ تمہیں یقین آ جائے، بلکہ جب کسی اعلان سے پہلے، کسی خبر سے پہلے میں خدا ہو کر قسم اٹھاتا ہوں تو مقصد یہ ہے لوگوں جان جاؤ وہ رب ہو کر جس اعلان سے پہلے، جس خبر سے پہلے ساری کائنات کا پروردگار ہو کر قسم اٹھا رہا ہے. سوچو اس اعلان اور خبر کی اہمیت کتنی ہے. در حقیقت اس چیز کی اہمیت بتانے کے لیے میں ساری کائنات کا رب ہو کر بات قسم سے شروع کر رہا ہوں. بولیے بات قسم سے. اب مضمون میں قسموں کی طرف لے جانا نہیں چاہتا، صرف ایک نکتہ ذہن میں آیا، سوچا آپ کی نظر کر دوں کہ اللہ کی قسم کے اٹھانے کا سبب یہ ہے کہ رب کائنات اس چیز کی اہمیت بیان کرنا مقصود ہے. اور یہ بات کر کے پھر اللہ رب العزت نے فرمایا لوگوں جان لو، اگر تم سمجھو
تو یہ جو میں نے قسم کھائی ہے نا، توجہ ہے، بولیے ذرا، یہ جو میں نے قسم کھائی ہے نا، فرمایا یہ قسم بھی عظیم ہے، یہ قسم بھی ممکن ہے کئیوں کے بعد اوپر سے گزر جائے، بات آسان کر دیتا ہوں۔ کیسے؟ میں کہوں نا بھئی یہ درس قرآن کی مجلس بڑی عظیم مجلس ہے، توجہ ہے، بڑی عظیم مجلس، پھر میں کہوں اللہ کی عزت کی قسم یہ محفل مجلس بڑی عظیم مجلس ہے، پھر میں آگے کہوں کہ یہ جو میں نے قسم اٹھائی ہے نا مجلس کی عظیم ہونے پر، اللہ کی عزت کی قسم، یہ قسم بھی عظیم قسم ہے۔ بولیے یہ قسم بھی، پہلی عظمت بیان کی، پھر قسم اٹھائی، پھر قسم کو عظیم کہنے کے لیے قسم اٹھائی، تین پہلو بیان کیے، اور بات یہاں روکی نہیں، فرمایا انہو لقرآن کریم، یہ جس کتاب کی عظمت بیان کر رہا ہوں یہ قرآن بھی ہے اور کریم بھی ہے، بولیے قرآن بھی ہے اور، تو قرآن کو کہا ہوگا اس لیے کہ یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی ہے، پڑھی جانے والی شے کو کہتے ہیں، تو قرآن اس لیے کہا کہ کائنات میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی ہے، باری تعالیٰ کریم کیوں کہا؟ بولیے کیا؟ کریم کیوں کہا؟ وہ فرماتا ہے قرآن اس لیے کہا کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور کریم اس لیے کہا کہ جو سب سے زیادہ قرآن پڑھتا ہے وہ کریم اسی پہ کرم کرتا ہے۔ کہاں آ گیا ہوں، بڑا مذوق مجمع ہے ناروال کا، مگر جملہ سنبھال کے رکھنا کہ قرآن جو سب سے زیادہ پڑھتا ہے، کریم اس لیے کہا کہ وہ کریم اسی پہ، اونچا بولیے، وہ کریم اسی پہ کرم کرتا ہے، ہم کرم کہیں اور تلاش کرتے رہے۔ حاضرین عزیز احترام، اگلی بات پھر توجہ طلب ہے کہ آپ مارکیٹ میں چلے جائیں، آپ اگر کتابوں کا موازنہ اور تقابل کر کے دیکھ سکتے ہو تو دیکھ لیجئے گا کہ اس کے نام ہی میں اللہ نے وہ عظمت اور برکت رکھی ہے کہ مارکیٹ میں آپ کو 19-20 کے فرق سے ایک ہی نام سے کئی کتابیں ملیں گی۔ یہ علماء جانتے ہیں اس چیز کو، جو جن کا واسطہ پڑتا رہتا ہے لائبریریوں میں اور کتب اور سٹال پر، انہیں خبر ہے 19-20 کے فرق سے کوئی لفظ ادھر ہو گیا کوئی ادھر ہو گیا، ملتے جلتے ناموں کے ساتھ آپ کو کتابیں ملیں گی، مگر کائنات کی ساری لائبریریاں چھان ماریں، کائنات تلاش کر لیں، ڈھونڈ لیں، یونیورسٹیز کی لائبریریاں، مکتبوں کی لائبریریاں، پوری دنیا میں ارے قرآن نام کی ایک ہی کتاب ملے گی، بولیے قرآن نام کی ایک ہی کتاب ملے گی، اور نام بھی واضح ہے۔ آپ اگر اب یہاں بالخصوص طلباء اور پروفیسر حضرات کی توجہ چاہوں گا، آپ اگر تورات کا مطالعہ کریں نا، جس کا موجودہ نام ہے خمسہ موسوی، بولیے کیا ہے؟ خمسہ موسوی، یہ 5 جلدوں پر مشتمل ہے، یا آپ اناجیل اربع کا مطالعہ کریں تو ان ساری جلدوں میں، ساری کتابوں میں ان کے اصل نام کی بھی پہچان نہیں ملے گی، بولیے اصل نام کی بھی پہچان نہیں ملے گی، مگر جب بات قرآن کی آتی ہے تو خود قرآن کے اندر رب کائنات نے قرآن کا نام 70 بار استعمال کیا ہے، بولیے کتنی بار؟ 70 بار۔ 2-3 مثالیں دے دیتا ہوں ورنہ درجنوں مثالیں ہیں۔ ایک مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نا انہو لقرآن کریم، بولیے کون سا نام آیا ہے؟ بولیے قرآن، لفظ قرآن آ گیا، فرمایا قرآن الکریم۔ اگلے مقام پر فرمایا بل ہوا قرآن مجید، پھر قرآن کہا، اگلے مقام پر پھر ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل، چلو ایسے بانے قرآن دا ایک لفظ پڑھ لو گی، میں دیس تو آکھیا تسی میرے نال رال جاؤ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، پھر قرآن کا لفظ آ گیا۔ اب توجہ، پھر اللہ نے جب قرآن کی عظمت کا اگلا پہلو چھیڑا تو قرآن کے اتنے نام بیان کر دیے، بولیے قرآن کے اتنے نام بیان کر دیے۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن مجید کے اندر اللہ نے قرآن کے 55 نام بیان کیے ہیں۔ دایا ہاتھ اٹھا کے بتائیے کتنے؟ سارے اٹھا کے بتائیے تاکہ جاگنے کا پتہ چل جائے، توجہ بھی ہے۔ 55 نام اللہ نے بیان کیے ہیں۔
آپ کہیں گے ایک نام ہو، دو نام ہو، چار ہو، بڑی کچھ چھلانگ مارے تو کسی کے 4 نام ہو جاتے ہیں، اتنی زیادہ نام رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ آؤ اس پہ ایک مقولہ پیش کر دیتا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں کہ کثرت الاسماء تدل علی شرف المسمى، کہ ناموں کی کثرت اس کی عظمت اور مقام کی نشاندہی کرتی ہے، کہ جتنے زیادہ نام ہوں گے اس کا مطلب ہے اس شے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ یہی وجہ ہے رب کائنات نے جب قرآن کے اوصاف کو دیکھا، کمالات کو دیکھا، جمالات کو دیکھا، خوبیوں کو دیکھا، قرآن کے 55 نام بیان کیے۔ چند ایک مثال کے طور پہ دے دیتا ہوں، 55 بیان کرنے لگ گیا تو 20-25 منٹ ادھر لگ جائیں گے۔ اب قرآن کو اللہ رب العزت نے الذکر قرآن کو کہتے ہیں۔ آپ نے بولتے جانا ہے، میں لفظ بولتا جاؤں، آپ نے جملہ کہنا ہے، قرآن کو کہتے ہیں الذکر، اونچا بولیے ذرا، الذکر قرآن کو کہتے ہیں، الکلام قرآن کو کہتے ہیں، الفرقان قرآن کو کہتے ہیں، الکتاب قرآن کو کہتے ہیں، النور قرآن کو کہتے ہیں، الکتاب قرآن کو کہتے ہیں، الرحمہ قرآن کو کہتے ہیں، الموعظہ قرآن کو کہتے ہیں، الہدی قرآن کو کہتے ہیں، الحکیم قرآن کو کہتے ہیں، البیان قرآن کو کہتے ہیں، احسن الحدیث، جاگتے رہیے گا، احسن الحدیث قرآن۔ آپ کہیں گے اتنے نام اللہ نے بیان کر دیے تو قرآن کا اپنا معنی کیا ہے؟ اتنے جو نام اللہ نے بیان کر دیے ہیں وہ معنی کی بھی تو سمجھو، قرآن کہتے کسے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ آؤ یہ معنی تھوڑی دیر لگاؤں گا، مگر جسے یہ سمجھ آ گیا قرآن کی عظمت بھی سمجھ آ جائے۔ توجہ کیجئے گا اس پہ، اب علماء کی توجہ چاہوں گا اور بالخصوص طلباء کی بھی توجہ چاہوں گا۔ اس پہ 2 موقف ہے، ہاتھ اٹھا کے بتانا ہے کتنے؟ 2 موقف ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ قرآن غیر مشتق ہے۔ کیا؟ قرآن غیر مشتق ہے۔ اور دیگر ائمہ علماء محققین وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مشتق ہے، اور وہ اس پہ دلیل کے طور پہ قرآن کے مادے بیان کرتے ہیں۔ قرآن کے بولیے مادے بیان کرتے ہیں، وہ پہلا مادہ لکھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ اس کا پہلا مادہ ہے قرأ۔ اب آپ نے لفظ بولنا ہے تاکہ یاد رہے، بولیے پہلا مادہ کیا ہے؟ قرأ، اونچا بولیے کیا ہے؟ قرأ۔ قرآن کا دوسرا مادہ ہے قرأنا، بولیے کیا ہے؟ قرأنا۔ قرآن کا تیسرا مادہ ہے قراءۃ، بولیے کیا ہے؟ قراءۃ۔ چوتھا مادہ ہے قرائن، بولیے کیا ہے؟ قرائن۔ اگر پہلے مادہ کو دیکھا جائے قرأ، آپ کہیں گے قرأ کا معنی کیا ہے؟ اگر اس معنی کی پہچان کرنی ہو تو اس کا معنی سمجھنے کے لیے ایک عربی کا قول ہے، ایک عربی کی عبارت ہے کہ قرأ الماء فی الحوض، بولیے کیا؟ قرأ الماء فی الحوض، حوض میں پانی جمع کیا گیا۔ کیا؟ حوض میں پانی، حوض کو تو سمجھتے ہیں نا، حوض میں پانی جمع کیا گیا۔ تو اگر اس کا اطلاق کرے اس لفظ قرآن پر تو کیا قرآن بھی کوئی ایسی کتاب ہے، ایسی شے ہے جسے جمع کیا گیا؟ اس لحاظ سے 2 معنی بنیں گے۔ پہلا معنی قرآن وہ کتاب جسے جمع کیا گیا، اور دوسرا معنی قرآن وہ کتاب ارے جس کے اندر سب کچھ جمع کیا گیا۔ بولیے جس کے، اونچا بولیے، جس کے اندر سب کچھ جمع کیا گیا۔ اب اگر پہلا معنی سمجھنا چاہیں کہ جسے جمع کیا گیا تو اس پہ دلیل کیا؟ قرآن مختلف جگہوں پہ تھا، توجہ میری طرف رکھیے گا، میں نے پہلے بھی عرض کیا، جملے ضائع نہ کیجئے گا۔ قرأ پہلا معنی اس کا بنا تھا جسے جمع کیا گیا، تو کیا قرآن کو جمع کیا گیا؟ ارے قرآن کی آیت خود جواب دے رہی ہے۔ قرآن نے فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم، ان جگہوں کی قسم جہاں جہاں قرآن کے مختلف حصے اترتے رہے، قرآن کی آیت بتا رہی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا سونیا ادھر ٹھہرے رہنا، وہی آئے گی، جانا نہ کہیں، اگر چلا گیا تو وہی رہ جائے گی، نہیں، محبوب وہاں آ جانا، وہی بھیجنی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا، فرمایا محبوب وہی آئے گی، تو مکہ میں ہوگا تو قرآن مکہ میں آئے گا، تو
مدینہ میں ہوگا تو قرآن انج نہیں جملہ سنانا، ذرا سجا ہاتھ چاہ کے پتہ لگے جانتے پہ ہو. تو مدینہ میں ہوگا تو قرآن مدینہ میں آئے گا. محبوب تو ہیرا میں ہوگا، قرآن ہیرا میں ہوگا. تو سور میں ہوگا، قرآن سور میں ہوگا. تو جدھر جدھر جائے گا ادھر ادھر قرآن جائے گا. بولیے تو جدھر جدھر جائے گا قرآن. اب یہاں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں، پہلی کتاب کلام کس کا تھا؟ اونچی بولے اونچی بولے. ٹھیک کہہ رہے، صحیح بولو. کتابیں وہ پہلی بھی تو اسی کی تھی، کلام تو وہ بھی اسی کا تھا. تو کلام تو کہتے ہیں کسی کے بولنے کو، تو بولنے کے لیے لب چاہیے، زبان چاہیے. تو آپ سے اگر پوچھوں کہ بتائیے اس کی زبان ہے، آپ کہیں گے وہ زبان سے. بولیے بولیے، توجہ پھر میری طرف کیجئے گا. وہ زبان سے اور جسم سے پاک. تو مولا کلام کے لیے تو زبان چاہیے. یہ کلام کیسے بن گیا تیرا؟ وہ فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. یہ جو مصطفیٰ کے لب ہل رہے ہیں، یہ احکامات میرے ہیں، باتیں میری ہیں. بولتا مصطفیٰ ہے، کلام میرا بنتا ہے. بولیے بولتا مصطفیٰ ہے، قرآن میرا بنتا ہے. اب علماء کی توجہ چاہوں گا جو نکتہ سمجھانا چاہ رہا ہوں. ارے اس کا مطلب ہے کہ جو لفظ مصطفیٰ کی زبان پہ آ گیا وہ عظمت پا گیا. بولیے جو لفظ حضور کی، اونچا بولیے، جو لفظ آقا کی زبان پہ آ گیا وہ کلام بن گیا، وہ خود قرآن بن گیا، وہ مقام پا گیا، وہ عظمت پا گیا. ارے جو حضور کی زبان پہ آ جائے اسے مقام مل جاتا ہے. تو سوچو جو مصطفیٰ کی نظر میں آ جائے. بولیے جو حضور کی، اونچا بولیے، حضور کی نظر میں آ جائے. حضور کی زبان پہ آئے تو تب بھی عظمت، حضور کی زبان پہ آ جائے تو تب بھی عظمت. آقا کی نظر میں آ جائے، بولیے بولیے، حضور کی نظر میں آ جائے. اب اگلا جملہ سنیے. ارے جو زبان پہ آئے اسے بھی عظمت، جو حضور کی نظر میں آ جائے اسے بھی عظمت. ذرا سوچو جو مصطفیٰ کے دل میں آ جائے، جو حضور کے دل میں آ جائے، جو زبان پہ آئے وہ قرآن بنتا ہے. بولیے کیا؟ جو زبان مصطفیٰ پہ لفظ آ جائے وہ قرآن بنتا ہے، اور جو مصطفیٰ کے دل میں آ جائے وہ خدا کی رضا بنتی ہے. آپ اٹھائیے قرآن. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھا، دل میں تھی یہ بات کہ یہ یہودی ہمیں تانا دیتے ہیں کہ ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے ہو، اپنا قبلہ ہی بدل لو، اپنا قبلہ ہی لے آؤ. تو آقا علیہ السلام کے دل میں تھی یہ بات. حالت نماز کے اندر کھڑے تھے، بار بار ادھر دیکھتے تھے، آسمان کی طرف چہرہ اٹھاتے تھے. رب کائنات نے فرمایا مصطفیٰ قد نرا تقلب وجہک فی السماء. میرے محبوب جو تیرے دل میں ہے ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے جو تیرے دل میں ہے. گویا جو زبان پہ آئے وہ قرآن بنتا ہے، جو نظر میں آئے وہ بھی مقام پاتا ہے، اور جو دل میں آ جائے وہ کعبہ بنتا ہے. بولیے جو دل میں آ جائے وہ مسلمانوں کا قبلہ بنتا ہے، مسلمانوں کا کعبہ بنتا ہے. اب سنیے جو اگلی بات سمجھانا چاہتا ہوں. یہ قارا کا معنی بیان کر رہا ہوں کہ قرآن وہ کتاب ہے جسے جمع کیا گیا. جاگتے رہیے گا، یہاں سے نکل نہیں جانا. ابھی آپ کو سارے مادے اور معنی سمجھا کے جانے ہیں. بولیے لفظ کس پہ بیان کر رہا ہوں؟ قارا. پھر بولو یاد رہے گا کیا ہے؟ قارا معنی ہے جمع کیا گیا یا جس کے اندر جمع کیا گیا. اگر پہلا معنی لیا جائے تو مطلب مختلف جگہوں پہ اترا. رب کائنات نے اس کو اکٹھا کرنے کا اہتمام فرمایا، اور اس میں انتظام و انصراف تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے لے کر عہد عثمانی تک سارے انتظامات احکامات خود خدا نے دی. بولیے سارے خود خدا نے دیے. اب دوسرا معنی ہے اس کا کہ جس کے اندر سب کچھ جمع کیا گیا. بولیے کیا؟ جس کے اندر سب کچھ جمع کیا گیا. اب آپ کہیں گے قرآن کے اندر کیا جمع کیا گیا؟ آؤ حاضرین ذی احتشام، آپ کائنات کی کسی شے کا علم تلاش کرنا چاہیں، اس کی اصل تلاش کرنا چاہیں، آپ کسی شے کے بارے میں جاننا چاہیں، قرآن نے دلیل کے طور پہ فرما دیا
وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ فرمایا ہم نے یہ جو مصطفیٰ پہ نازل کیا ہے کلی شیء، اس کے اندر ہر شے ہم نے رکھ دی۔ بولیے کیا کیا ہے اس کے اندر؟ ہر شے رکھ دی ہے۔ ارے جب اللہ فرما رہا ہے کہ قرآن کے اندر ہم نے ہر شے رکھ دی ہے تو پھر کہنے دیجئے کہ ہدایت بھی قرآن کے اونچا، آپ نے صرف اتنا جملہ کہنا ہے، ہدایت قرآن کے اندر، تقویٰ قرآن کے اندر، ایمان کا نور قرآن کے اندر، عبادت کا ذوق قرآن کے اندر، توحید کا پیغام قرآن کے اندر، عدم رسالت کا پیغام قرآن کے اندر، محبت اہل بیت کا پیغام بولتے جائیے قرآن کے اندر، خدا کی رحمتیں قرآن میں، اول کی خبر قرآن میں، آخرت کی خبر قرآن میں، جنت کی خبر قرآن میں، فرشتوں کی خبر قرآن میں، ستاروں کا علم قرآن میں، سیاروں کا علم قرآن میں، زمین کی تہوں کا علم قرآن میں، آسمان کی بلندیوں کا علم قرآن میں، شفاعت کا علم بولتے جائیے، ہر شے کا علم اللہ نے قرآن کے اندر جمع کر دیا اور فرمایا کلی شیء۔ بولیے کیا فرمایا؟ کلی، ہر شے ہم نے قرآن کے اندر رکھ دی ہے۔ یہ بدقسمتی ہماری ہے کہ ہم اسے کہیں اور سے تلاش کرتے رہے، ہم کہیں اور ٹھوکریں کھاتے رہے، ہم نے قرآن کے اس پیغام کو نہ سمجھا، قرآن سے ناطہ نہ جوڑا، قرآن سے بھٹک گئے، قرآن سے دور ہو گئے، اور جب دور ہو گئے حالانکہ شعور لینا تھا قرآن سے، تقویٰ لینا تھا، بولتے جائیے نا ذرا، جس نے لینا تھا وہ تو بولے گا نا، بولیے تقویٰ کہاں سے لینا تھا؟ قرآن سے۔ ہدایت کہاں سے لینی تھی؟ عشق و ادب رسالت کے جام کہاں سے لینے تھے؟ قرآن سے۔ انقلاب کی فکر کہاں سے لینی تھی؟ قرآن سے۔ جینے کا سلیقہ کہاں سے لینا تھا؟ قرآن سے۔ زندگی گزارنے کا دستور کہاں سے لینا تھا؟ قرآن سے۔ جب سب کچھ قرآن سے لینا تھا، لے نہ سکے، ہم کہیں اور جہاں لائنوں میں لگنا چاہیے تھا، جب وہاں لگنا چھوڑ دیا، اللہ نے وہاں لائنوں میں لگایا جہاں نہیں لگنا چاہیے تھا۔ میرے جملے سے اختلاف کرتے رہے گا، مگر میں نے درد تھا جو بیان کر دیا، حضور شیخ الاسلام کا پیغام تھا جو دے دیا۔ ارے لوگوں، وہ جو پہلے لوگ تھے پتا تو انہیں بھی تھا قرآن میں سب کچھ ہے، اور وہ صرف پتے کی حد تک نہیں تھے، وہ قرآن سے لیتے رہے۔ بولیے قرآن سے لیتے رہے، تلاش کرتے رہے، کہیں کبھی افلا یتدبرون کے ذریعے، کبھی افلا یتفکرون کے ذریعے وہ قرآن سے مانگتے رہے، قرآن سے جڑے رہے، لیتے رہے۔ ارے درس قرآن گر ہم نے نہ بنایا ہوگا۔ جاگ رہے ہیں نا سارے؟ نیند تو نہیں آئی؟ دائیں ہاتھ اٹھا کے ذرا ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں پتا چلے۔ جتنا مجمع ہے آپ کی سبحان اللہ تو لاری اڈے تک جانی چاہیے، ایک دفعہ پھر کہے ذرا۔ ارے جو لیتے رہے وہ اللہ کے حضور مقام اور مرتبہ بھی پا گئے، علم بھی پا گئے، تقویٰ بھی پا گئے، ہدایت بھی پا گئے، نور بھی پا گئے۔ ہم قرآن سے دور رہے تو ہوا کیا کہ درس قرآن گر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ ارے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہماری ذلت اور رسوائی کا سبب کچھ اور نہیں ہے، ایک ہی ہے کہ ہم نے قرآن کا دامن چھوڑ دیا، قرآن کا پیغام بھول گئے۔ بات یہاں تک لا کے اللہ نے ختم نہیں کی، اب میں لفظ کلی شیء کا معنی سمجھانے لگا، بعد اگر کسی کے ذہن میں کوئی پریشانی نہ رہے۔ یہ جو کلی شیء ہے نا، اس کا اطلاق کسی ایک جنس پہ نہیں ہوتا، یہ بالخصوص علماء کی توجہ چاہوں گا۔ بولیے کیا؟ کلی شیء کا اطلاق کسی ایک جنس پر نہیں ہوتا، مادی ہو، غیر مادی ہو، خشک ہو، تر ہو، وہ شے یہاں کی ہو، وہ وہاں کی ہو، وہ شرق کی ہو، وہ غرب کی ہو۔ کلی شیء کا معنی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی، جو زمین کی تہوں میں ہے وہ بھی، جو شرق میں ہے وہ بھی، جو غرب میں ہے وہ بھی۔ اللہ نے ساری کائنات کے علوم اٹھائے، معارف اٹھائے، ثمرات اٹھائی، برکات اٹھائی، فضیلتیں اٹھائی، اور سارا کچھ اٹھا کے اللہ نے قرآن میں رکھ دیا، اور رکھ کر فرمایا لو انزلنا، تو سبحان اللہ، تم بھی سبحان اللہ، فرمایا
اتنی طاقت والی شے، اتنی روحانیت والی شے، اتنی برکت والی شے کہ پہاڑ پہ بھی اتارتا تو وہ بھی اس کی طاقت کو برداشت نہ کر سکتے، روحانیت کو پہاڑ بھی برداشت نہ کرتے۔ اب لوح محفوظ سے کہیں نہ کہیں تو رکھنا تھا، اور یہ کہیں نہ کہیں تو رکھنا تھا قرآن۔ ارے اسے تو بغیر وضو کے چھو کوئی نہیں سکتا، تو رکھنا بھی مقدس جگہ پہ تھا۔ جاگتے رہیے گا، رکھنا بھی مقدس جگہ پہ تھا۔ ساری کائنات میں سینہ مصطفیٰ سے نہ کوئی بڑھ کے طاقت والی جگہ ملی، نہ مقدس مقام ملا۔ اللہ نے قرآن لوح محفوظ سے اٹھایا اور سینہ مصطفیٰ کے محفوظ کر دیا، اور محفوظ کر کے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اب اس کا مطلب ہے رب نے سنبھالنے کے لیے جو جگہ رکھی وہ سینہ مصطفیٰ تھا۔ بولیے، وہ سینہ مصطفیٰ تھا۔ رب کائنات نے فرمایا ہر شے ہم نے اس کے اندر رکھ دی ہے، اسے سنبھال بھی دیا ہے، اس کی حفاظت کی ضمانت بھی لے لی ہے۔ اب سنیے، اللہ نے ہر شے رکھ دی ہے قرآن کے اندر، اس پہ بڑی آیات ہے، مگر میں ٹائم بچاتے ہوئے چونکہ مضمون طویل ہے، جو وقت مجھے مینجمنٹ نے دیا ہے اس پہ میں نے سمیٹنا بھی ہے، اگلی بات خاص کرنے جا رہا ہوں۔ بالخصوص پھر علماء کی توجہ چاہوں گا، اساتذہ کی توجہ چاہوں گا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں لو ضاع لی قال بعین لوجدته فی کتاب اللہ، کہ فیضان مصطفیٰ سے، آقا کی صحبت سے، حضور کی سنگت سے جو علوم مجھے وہاں سے ملے اور قرآن سے جو ناطہ جوڑا، ایسا ناطہ جوڑا کہ میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو قرآن سے رہنمائی لیتا ہوں۔ بولیے، اونٹ کی رسی، اس پہ پھر توجہ چاہیے۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ایک دعویٰ کیا، بولیے کیا کیا؟ جی میں بولنا پہ نہیں کری، ایک بار صرف بول چھوڑو نا۔ امام شافعی نے کیا کیا؟ دعویٰ۔ کیا دعویٰ کیا؟ آپ فرماتے سلونی اما شئتم اخبرکم عنہ فی کتاب اللہ، لوگوں مجھ سے کائنات کی کسی شے کے بارے میں سوال کرو، کائنات کی کسی شے کے بارے میں سوال کرو، میں تمہیں جواب قرآن سے دوں گا۔ بولیے، جواب کہاں سے دوں گا؟ قرآن سے دوں گا۔ ارے قرآن سے تعلق علوم اور معرفت کے حصول کا عالم امام شافعی کا یہ حال ہے کہ ہر سوال کا جواب قرآن سے دیتے ہیں۔ سنو اس علی کے علم کا عالم کیا ہوگا جو بابر علم ہے؟ بولیے، جو باب العلم ہے، اس علی کے علم کا عالم کیا ہوگا جس کے بارے میں فرمایا وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، کہ دوسرا رسول کی رسالت پر وہ گواہ ہے اللہ کے ساتھ جس کے پاس اس کتاب قرآن کا سارا علم ہوگا۔ بولیے، جس کے پاس اس کتاب قرآن کا سارا علم ہوگا۔ حاضرین ذی احتشام، کوئی تلاش کرنے والا بنے، کوئی لینے والا بنے تو اس کا مطلب ہے قرآن ہر کسی کو دیتا ہے۔ بولیے، قرآن ہر کسی کو دیتا ہے۔ ارے جو لیتے رہے قرآن سے، کوئی ابو بکر بن گیا، کوئی عمر عثمان بن گیا، کوئی علی بن گیا، کوئی ولی بن گیا، کوئی پیر بن گیا، کوئی غوث بن گیا، کوئی قطب بن گیا، کوئی ابدال بن گیا، خدا کے قرب میں چلے گئے، خدا کی قربت پالی جنہوں نے قرآن سے لے لیا۔ اب سنو، آپ کہیں گے وہ تو زمانہ گزر گیا، بولیے لینے والوں کا زمانہ۔ حضرت صاحب یہ دسو ایس زمانے میں بھی ہے کوئی جڑا قرآن تو اتنا کچھ لے لوے؟ بولیے، اس زمانے میں بھی ہاں ہے۔ یہ پردہ آنکھوں کا ہے جو نظر نہیں آتا، یہ پردہ دل کا ہے جو نظر نہیں آتا، ورنہ تلاش کرو اور ڈھونڈنے جاؤ۔ ارے ڈھونڈنے جاؤ تو پھر یوں کہنا پڑے گا کہ کوئی قابل ہو تو ہم شانے کہیں دیتے ہیں۔ آپ نے شعر نہیں سننا، ابھی تو میں نے آپ کو دوسرے رنگ میں سنانا ہے، تو آپ تو سادہ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو آپ کو دوسرا میں میٹھے والا بعد میں سناؤں گا، مگر پہلے یہ سادہ تو سن لینا کہ کوئی قابل ہو تو ہم شانے، بولیے شانے کہیں دیتے ہیں۔ ارے ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ کوئی ڈھونڈنے تو آئے، کوئی مانگنے تو آئے، کوئی منگتا بن کے تو آئے، کوئی سائل بن کے آئے۔ ارے جو سائل بن کے آیا
جس نے ساری زندگی قرآن کے در پہ گزار دی، جس نے اپنی زندگی کے سارے علوم قرآن سے لیے، سارا علم قرآن سے لیا، آج کے دور میں اسے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کہتے ہیں۔ آپ کہیں گے وہ شاید ان سے عقیدت ہے اس لیے کہہ دیا، نہیں، آؤ کیا وجہ ہے کہ ان کا نام کیوں لیا ہے؟ اس لیے کہ قرآن سے جو جو اخذ کیا ہے، چند مثالیں رکھتا ہوں سامنے۔ تفسیر منہاج القرآن کم و بیش 25 جلدوں پر عربی میں لکھی شیخ الاسلام نے، ذرا ایک کری ہاتھ جا کے سبحان اللہ کو نہ پتہ لگے۔ اگلی بات توجہ طرف، حروف مقطعات کا قرآنی فلسفہ، قرآن سے فیض لیا، تسمیات القرآن قرآن سے فیض لیا، فلسفہ تسمیہ قرآن سے فیض لیا، معرفہ اسم اللہ اور لفظ اللہ کے تفسیری معارف قرآن سے فیض لیا، معرفہ آیت الکرسی قرآن سے فیض لیا، شان مصطفیٰ میں قرآنی قسمیں قرآن سے فیض لیا، کشف الغطاء قرآن سے فیض لیا، الارفان قرآن سے فیض لیا، التبیان قرآن سے فیض لیا، کنز الایمان کی بنی حیثیت قرآن سے فیض لیا، اور آج کے دور میں آپ کی زندگی 50 سال کی زندگی کا نچوڑ قرآنی انسائیکلوپیڈیا، اس کا فیض بھی قرآن سے لیا۔ بولیے اس کا فیض بھی قرآن سے لیا۔ یہ تو ابھی قارآ کا مادہ بیان کیا ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جسے جمع کیا گیا اور جس کے تو اے حال ہونے باہر نکل کے ہو جائے گا بھئی، دو ہی سادہ سے معنی ہے کہ قرآن وہ کتاب جسے جمع کیا گیا اور قرآن وہ کتاب جس کے اندر سب کچھ جمع کر دیا۔ یہ ہے قارآ مادے کا معنی۔ اب اگلا معنی بیان کرنے لگا، وہ ہے قارآنا۔ اچھی بولو گے تو ایک گل شروع کرا گا، کیا ہے؟ قارآنا، اس کا معنی اکٹھا کرنا، ملانا۔ اب توجہ کیجئے گا، اکٹھا کرنا اور ملانا، اکٹھا کرنا اور ملانا کا یہ اطلاق کیسے بنے گا؟ اب سنیے، اس پہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ امام سفیان ثوری کا قول نقل کرتے ہیں کہ رب کائنات نے جب لفظوں کو اکٹھا کیا، لفظوں کو لفظوں سے ملایا تو کلمات بنے، کلمات کو کلمات سے ملایا آیات بنی، آیات کو جوڑا رکوع بنے، رکوعوں کو اکٹھا کیا پارے بنے، جب پاروں کو اکٹھا کیا تو قرآن بنا۔ اس کا مطلب ہے لفظ لفظ سے ملتے گئے، آیتیں آیتوں سے ملتی گئی، پارے پاروں سے ملتے گئے، قرآن بنتا گیا۔ مگر بنا کہاں سے؟ ارے جب مصطفیٰ کے چہرے کا ذکر کیا قرآن بنا، والضحیٰ کہا قرآن بنا، واللیل کہا قرآن بنا، الم نشرح کہا قرآن بنا۔ گویا وجود مصطفیٰ، سیرت و اخلاق مصطفیٰ، کردار مصطفیٰ جب اس کو جمع کر کے کتابی شکل میں رکھا تو رب نے قرآن کا نام دے دیا۔ بولیے قرآن کا، گویا یہ جو 100، اب توجہ کیجئے گا، یہ جو 114 صورتیں بنی ہیں نا، یہ اسے ایک صورت کا صدقہ ہے۔ بولیے جملہ اتو لائیں گے، اگلا کہاں سنا گا پتہ لگے جاگ رہے، آواز نال پتہ لگتا ہے۔ سبحان اللہ، پھر کہیں ذرا بولیے۔ ہم عموماً کہتے نہیں ہیں، منہاج القرآن کا یہ موٹو نہیں ہے اور نہ کی طبیعت مزاج ہے، مگر میں تھوڑی سی جھٹکی کی طبیعت کا ہوں، اور آپ کے علاقے بھی اس بات پہ خوش رہتے ہیں لوگ کہ بندہ نال لے کے ٹرتا ہے۔ پاویں چھڈ تانوں میں اتھے ہی جانا ہے مگر تسی یہ تے آکھو دینا نال لے کے ٹریا ہے۔ اب توجہ کیجئے، بولیے 114 صورتیں کہاں سے بنی؟ اس ایک صورت سے۔ جب اس کا نقشہ، علماء کی توجہ، جب اس کا نقشہ مہر علی نے کھینچا، تسی نہیں سنو گے تو میں زبردستی نہیں سنانا، خطاب اللہ دی عزت دی قسم خطاب 2 گھنٹے تو بھی زیادہ نہ میرے کو پہ ہے تے بھولن بھی نہیں لگا کتے۔ توجہ، جو جملہ دینا چاہتا ہوں، جب ذکر مہر علی نے کیا تو کیسے کیا؟ فرمایا اس صورت میں جانا تھا، شیر انج نہیں سنا تھا، شیر انج نہیں سنا تھا، میں ذرا پتہ لگے سننے ہیں تو سا۔ اس صورت میں جانا تھا، جانا تھا کہ جان جہانا تھا، سچ آقا تیرا بے میں شانا تھا،
के आखना था अगला मिसरा बोलना सुभान अल्लाह माया जी मलका माया मलका किथे मेहरेली किथे मेहरेली किथे तेरी सना किथे मेहरेली किथे तेरी सना गुस्ताख अखी किथे जालिया। आदरणीय जी इंतशार होया काराना कमाना एक चीज को दूसरी के साथ मिलाना। तीसरे मादा की तरफ चलता हूं वो है क़िराअतुन। पहला क्या था रिपीट करो एक बारी ताकि भूलो ना। पहला था कारा बोलिए क्या है। दूसरा था काराना बोलिए क्या है काराना। तीसरा है क़िराअतुन। और क़िराअतुन का सादगी से तेजी से आगे मजमून तवीला तेजी से क़िराअतुन का माना है ये मुबालगा का माना आगे जाके देता है। मुबालगा कहते हैं जिसमें इजाफा ज्यादा बढ़ावे का माना आ जाए मुबालगा का माना आ जाए तो इसका माना बनेगा बहुत ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। बोलिए क्या बहुत ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। ये कितनी को पढ़ी जाती है। आओ एक ही मिसाल दे देता हूं। आप में से कोई बड़ा स्टडी मुताला करने वाला हो ना वो दुनिया की कोई कहानी वाली कोई दिलचस्प से दिलचस्प किताब ले आए वो घंटा पढ़ेगा 2 घंटे पढ़ेगा 2 दिन पढ़ेगा 4 दिन पढ़ेगा आखिरकार थक हार के वो रख देगा उकता जाएगा। मगर आओ कुरान की अजमत का पहलू समझो। अरे जब कोई कुरान पढ़ने बैठता है वो एक सूरत पढ़े वो एक पारा पढ़े पढ़ते पढ़ते ऐसा वक्त भी आता है कि इधर से वो कुरान पढ़ता जाता है उधर रब दिल के दरीचे खोलता जाता है रब बरकतें देता जाता है अनवारों तजल्लियात देता जाता है। ये है तीसरा मादा। अब चौथा मादा तवज्जो तलब है वो है कराइन। कराइन का माना होता है ये करीना की जमा है माना होता है निशानी दलील। बोलिए माना क्या है निशानी और दलील। और कुरान जब कोई बात करता है तो दलील या निशानी बाहर से इंतजार नहीं करता कोई आए। ये तवज्जो समझिएगा और जुमला समझिएगा। बाहर से कि मैं कुरान दावा कर रहा हूं कोई दलील बाहर से आए कोई निशानी बाहर से आए नहीं। जब दावा भी खुद करता है तो दलील भी ऊंची बोले दलील भी भाई हर दावे पे दलील है। तो कुरान जब दावा करता है तो दलील भी देता है। जैसे आका अलैहिस्सलाम पे जब वही उतरती कुरान उतरता तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन पूछते क्योंकि कुरान अरबी में उतर रहा था और जुबान भी वहां की नारोवाल वाली तो नहीं अरबी से बोल दो ना फिर चकदे क्यों बोलिए जुबान भी कौन सी थी अरब की वो भी अरबी थी कुरान भी किसमें उतर रहा था। तो आका अलैहिस्सलाम जब आयात सुनाते तो सहाबा इकराम पूछते या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या है ये जो हमें सुना रहे हैं। तो आका फरमाते ये कुरान है। बोलिए ये कुरान है। वो जो दीन के दुश्मन थे हुजूर के दुश्मन थे इस्लाम के दुश्मन थे वो सहाबा को ऐसे प्रोपेगेंडा में लाने के लिए उन्हें कहते नहीं वही नहीं उतरती कोई कलाम ऊपर से नहीं ये माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह नबी खुद बना के लाता। ये वो इतराज करते। जब ये इतराज करते ना तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मेरे महबूब तू जवाब नहीं देना अल्लाह तो मदीने ले जाए मैनू पसीना आया तुसी इंज ठंडे होके बैठे हो जिवें फ्रीजर के नेड़े बैठे हो। अब तवज्जो कीजिएगा कि फरमाया महबूब तूने जवाब नहीं देना। वो और नबी थे जब उन पर एतराज होता था तो मैं वही भेजता कि ए नूह इसे फुला जवाब दे ए फुला पैगंबर इसे फुला जवाब दे इसे फुला जवाब दे। मेरे महबूब तेरी बारी आती है तो हम कायदे बदल देते हैं हम कानून और ज़ाब्ते बदल देते हैं तू जवाब ना देना हम खुद जवाब देंगे। उन्होंने जब एतराज किया तो कुरान ने कहा अच्छा इतना आसान है कुरान बनाना तो जाओ फरमाया जाओ इंसानों भी उन इंसानों को जो तुम्हारे हिमायती हैं और उन जिन्नों को ले आओ जो तुम्हारे हिमायती हैं इकट्ठा करके ले आओ। अगर कुरान की मिसाल ला सकते हो तो ले आओ। अब तवज्जो कीजिएगा कुरान ने चैलेंज कर दिया मगर वो ला ना सके। कितने तबकों का जिक्र किया ऊंची बोले हो एक था जिन्नों का तबका कौन सा
چلے وہ جو ادھر نہیں ہے ان کا تو میں نے بتا دیا ہے نا، دوسرے تو یہاں ہیں وہ بولیں گے۔ دوسرا طبقہ کون سا ہے؟ انسانوں کا طبقہ۔ تو فرمایا جاؤ جنوں کو بھی لے آؤ اور انسانوں کو بھی لے آؤ اور قرآن کی مثل لانے پہ متفق ہو جاؤ۔ اگر تم لا سکتے ہو، اگر ساری دنیا ہی تمہاری مددگار بن جائے، ان کو بھی ملا لو، مگر تم نہیں لا سکو گے۔ جب وہ نہیں لا سکے، قرآن نے اگلا چیلنج تھوڑا آسان کر کے دیا۔ بولیے، اگلا چیلنج تھوڑا آسان کر کے دیا۔ فرمایا ام یقولون افترا قل فاتوا بعشر سور، فرمایا جاؤ کوئی اس کے مثل 10 صورتیں لے آؤ۔ اگر سارا نہیں لا سکتے 10 صورتیں لے آؤ، وہ یہ بھی نہ کر سکے، قرآن نے اگلا چیلنج دیا۔ قرآن نے فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، فرمایا جاؤ تم اپنے پھر حمایتیوں کو ملاؤ اور یہ جو میں نے نازل کیا ہے قرآن، اس کی مثل اگر تم لانا چاہتے ہو، پورا قرآن نہیں لا سکتے ٹھیک ہے، 10 صورتیں نہیں لا سکتے نہ لاؤ، مگر کوئی قرآن کی سب سے چھوٹی سورت کے برابر ایک ہی سورت لے آؤ۔ نہ لا سکے حاضرین جی احتشام تو اور لا سکتے ہی نہ تھے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ مصطفیٰ نے قرآن جہاں محفوظ کیا تھا اسے کوئی نقصان پہنچا نہ سکتا تھا، تحریف کر نہ سکتا تھا، کچھ نکال نہ سکتا تھا، اپنی طرف سے کچھ ڈال نہ سکتا تھا۔ حاضرین محترم، جب ضمانت حفاظت کی لے لی تو رب کائنات نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اب یہاں خاص چیز ایک میرے ذہن میں آ گئی، یہ مامون الرشید کا زمانہ تھا۔ بولیے کس کا؟ مامون الرشید کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں بڑی بڑی علمی مجالس ہوا کرتی تھی۔ میں تو حیران ہوں کہ ٹائم کتنا ہو گیا ہے اور ابھی میرا مضمون رہتا ہے۔ آج اگر آپ لوگوں کے 10 منٹ قرآن کے نام پہ میں زیادہ لے جاؤں تو آپ نیند قربان کرنے کو تیار ہیں نا؟ آج تو ویسے بھی سنڈے ہے نا، پورے سال میں اگر ایک دن 10-15 منٹ زیادہ قرآن کے نام پہ دے دیں گے، دیکھنا اللہ اجر دے گا، ہر طرح کا اجر دے گا۔ اب سنیے، آپ فرماتے ہیں علمی مجالس ہوا کرتی تھی، ایک شخص بڑے قد کاٹ والا، لمبا چوڑا، جوان، خوبصورت، وہ آیا تھا اس مجلس میں۔ تو مامون الرشید نے کہا، اسے دیکھ کر کہا ادھر آؤ، کہاں سے آئے ہو؟ اس علاقے کے نہیں لگتے، مجھے بتاؤ، آؤ میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ کس کی؟ اسلام قبول کر لو۔ اس نے کہا نہیں، میں اپنے باپ دادا کا دین اور نہیں چھوڑ سکتا، مذہب نہیں چھوڑ سکتا۔ ٹھیک ہے، واپس چلے گئے، مجلس ختم ہو گئی۔ اگلے سال پھر دوبارہ وہ مجلس لگی۔ جب وہ دوبارہ آیا تو دوبارہ جب آیا، پہلے وہ یہودی کے طور پہ شریک ہوا تھا، غیر مسلم کے طور پہ، اگلی بار جب آیا بطور مسلم شریک ہوا۔ بولیے، بطور مسلمان شریک ہوا۔ وہ فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا یہ معاملہ کیسے ہو گیا؟ تجھے تو دعوت میں نے دی تھی، تم نے ایکسیپٹ نہیں کی، یہ اسلام کیسے لے آیا؟ تو وہ کہتا ہے جب میں یہاں سے واپس گیا تو جا کر میں چونکہ خوش خط تھا، لکھائی اچھا تھا، میں نے جا کر تورات کے نسخے بھی تیار کیے، انجیل کے نسخے تیار کیے اور کچھ قرآن کے نسخے تیار کیے، اور تینوں میں کچھ نہ کچھ تحریف کر دی، کچھ نہ کچھ نکال دیا، کچھ اپنی طرف سے ڈال دیا۔ جب یہ کر لیا تو میں ان مذاہب کے پاس بھی گیا، جب انہیں جا کے وہ تحفے دیے، گفٹ دیے، تو گفٹ دیے تو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیے، لے لیے، اپنی لائبریریوں میں، چرچز میں، اپنے مقامات پر، عبادت گاہوں میں رکھ لیے۔ اسی طرح میں نے قرآن کے ساتھ کیا، قرآن کے بھی کچھ نسخے لیے، مسلمانوں کے پاس گیا، جا کر میں نے ان کو دیے کہ یہ میں نے لکھے ہیں، میری طرف سے تحفہ لے لو۔ انہوں نے کہا دے جاؤ مگر ہم پہلے اسے پڑھیں گے، جاگتے رہیے گا، پہلے اسے پڑھیں گے۔ انہوں نے پڑھا تو جہاں جہاں غلطی کی تھی پکڑ لیا، جہاں جہاں تحریف کی تھی پکڑ لیا، اسے بلایا اور بلا کر کہا بدبخت یہ کیا کیا تو نے؟ قرآن میں تحریف کرنے کی جسارت کی ہے، غلطیاں کرنے کی جسارت کیوں کی ہے؟ اس نے کہا میں جانچنا چاہتا تھا کہ اس مذہب کون سا سچا ہے۔ اس نے کہا میں جان گیا کہ جس قرآن کی ایک حرف اور لفظ کی بھی کوئی ترمیم نہ کسی کو کرنے دے، وہ مذہب جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے، وہ دین جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے ضمانت، حفاظت کی ضمانت لے رکھی تھی کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ توجہ، اگلی بات جو کرنے لگا، اب قرآن کا ایک نام اللہ نے بیان کیا ہے، یہ اگلا عظمت کا پہلو بیان کرنے لگا۔ قرآن کا ایک نام بیان کیا ہے صفاتی حکیم، بولیے کیا ہے؟ اور آپ کے علاقے میں حکیم کس کو کہتے ہیں؟ وہ پریشان ہو گئے ہو، کبھی نہیں حکیم پڑ گیا؟ بولیے کس کے پاس حکیم کس کو کہتے ہیں؟
بھائی جو تشخیص کرتا ہے، جو نبض دیکھتا ہے، جو علاج کرتا ہے، جو دوائی دیتا ہے، اسی کو کہتے ہیں نا. تو باری تعالیٰ ہمارے ہاں تو حکیم علاج کرنے والے کو کہتے ہیں، دوائی دینے والے کو کہتے ہیں، ڈاکٹر کو کہتے ہیں. کیا قرآن بھی کوئی ڈاکٹر یا حکیم ہے؟ جاگتے رہیے گا یار، جاگتے. کیا یہ بھی کوئی شفا دینے والی شے ہے؟ اب آئیے، رب کائنات نے فرمایا وہ جن کے پاس تم بھاگتے پھر رہے ہو نا، دوائیاں لیتے پھر رہے ہو، شفا وہاں بھی میں ہی دیتا ہوں. بولیے، شفا وہاں بھی میں ہی دیتا ہوں. مگر آؤ تمہیں ایک ایسا ڈاکٹر بتاتا ہوں، ایک ایسا طبیب بتاتا ہوں. باری تعالیٰ کیا اس کے پاس بھی شفا ہے؟ فرمایا قریب آ کر تو دیکھو، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اے مومنو، تمہارے لیے رب نے اس قرآن میں شفا رکھی ہے. اس قرآن میں. اب میں دو درد مندانہ جملے، میں ساری گفتگو میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں اور ماؤں کو مخاطب نہیں کر سکا، یہ حصہ بالخصوص ان کے حصے دے رہا ہوں. لوگوں آؤ، اگر شفا لینی ہے، برکت لینی ہے تو قرآن کے در پہ آ جاؤ. جب سے ہم قرآن سے دور ہوئے، رزق میں بھی بے برکتی. بولے گا سچی ہے نہیں، ایمانداری. رزق میں بے برکتی. ہم یہ جو رونا روتے ہیں نا، اولاد کہنا نہیں مانتی. یہ آج دکان پہ گاہک نہیں آتا، بیماری گھر میں آ گئی، آج خون کے چھینٹے دیواروں پہ پڑ گئے، آج فلاں کام ہو گیا، اور پھر ہمارے گھر سے الا ماشاءاللہ مائیں بہنیں بیٹیاں پھر جعلی 2 نمبر عاملوں اور پیروں کے پاس بھاگتی ہیں کہ تویز ڈنڈا کر کے دو. آؤ، جو تویز میں دے کے جا رہا ہوں، یہاں پیسے بھی نہیں لگیں گے، شفا بھی 100% ہے، علاج بھی 100% ہے. آؤ. بدقسمتی سے اور علماء کی نظر کر رہا ہوں جملہ، ہم نے قرآن کو 2 کاموں کے لیے بس سنبھال کے رکھا ہوا. 2 سال 4 سال گزر جاتے ہیں، گرد بھی ہم خلافوں کی نہیں اتارتے. جب ہم پھنس جائیں نا، کہیں سچائی بیان کرنی پڑ جائے اور صداقت بیان کرنی پڑے، اپنی ذات پہ بات آئے، تو ہم قرآن کی قسم اٹھا کے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. بولیے گل ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو جو جڑا نہیں منے گا اور میں ہائی کورٹ بھیج دینا. ہائی کورٹ کے باہر آپ کو 2 4 5 ہزار میں مل جائیں گے جھوٹی قسمیں اٹھانے والے. تو ہم نے تو قسموں کے لیے قرآن کو رکھا ہے. یا دوسرا کام جو ہم لیتے ہیں قرآن سے، جب گھروں سے اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتے ہیں تو ان کو قرآن کے سائے میں بھیجتے ہیں. یہ کام بڑا اچھا ہے، عمل بڑا اچھا ہے. اللہ ان سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے. اللہ رب العزت ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ کرے. عمل اچھا ہے، مگر قرآن کے نزول کا مقصد یہ نہ تھا. بولیے، قرآن کے نزول کا مقصد یہ نہ تھا. آؤ، آج وظیفہ دے کے جا رہا ہوں. اگر گھر میں برکت لانی ہے، گھر میں رحمت لانی ہے، اولاد کو فرما بردار بنانا ہے، رزق میں برکت لانی ہے، ارے قرآن کی تلاوت کرو. اللہ کی عزت کی قسم، یہ اتنی برکت شے ہے. ہر قسم کی آفات و بلیات، جن، سب کچھ اس قرآن کی برکت سے بھاگ جائے. یہ چیلنج کر کے جا رہا ہوں، نہ ہوا تو مجھے پکڑ لینا آ کے. تم اپنے گھر میں عہد کرے. یہی منہاج القرآن کا پیغام ہے مشن کا. اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی زندگی کے 70 سال، ساری زندگی اس امت کے نوجوانوں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو قرآن سے جوڑتے گزر گئی. اللہ کی عزت کی قسم آپ سے اور کچھ نہیں مانگتے. ایک ہی درخواست ہے اور اپیل ہے کہ خود بھی قرآن سے جڑ جاؤ، اپنی نسلوں کو بھی قرآن سے جوڑو. ارے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. وہ وقت پھر اس وقت رونا بجائے اس کے کہ اس وقت پیٹتے رہو اور چیختے رہو. آج وقت ہے اپنی اولادوں میں دین بھی، احکامات بھی، شریعت بھی، قرآن کی تعلیمات بھی منتقل کر لو. حاضرین عزیز شاہ، تو گویا قرآن ایسی عظمت والی کتاب ہے کہ جو کوئی اس سے جڑ جاتا ہے قرآن اسے شفا عطا کرتا ہے. بولیے قرآن اسے. اب آخری حصہ ہے میرا، اور کچھ ساتھی گھڑیوں کو دیکھ رہے ہیں، میں ان کو دیکھ رہا ہوں. وہ گھڑیوں کو دیکھ رہے ہیں اور میں انہیں دیکھ، مگر ان کی مجبوری کوئی نہ کوئی ہوگی. مجبوری کا لحاظ کرتے ہوئے میں تیزی سے اپنا مضمون سمیٹ رہا ہوں. آخری لمحات ہے، آخری جملے. آقا علیہ السلام کی حدیث ہے طبرانی کی. حضور علیہ السلام نے فرمایا الناظر فی المصحف عبادہ. فرمایا قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے. بولیے ذرا، قرآن کو. ارے کیسی عظیم کتاب ہے کہ جس نے اسے دیکھ لیا اس نے بھی عبادت کر لی.
ذرا سوچو اگر فقط دیکھنا اتنی عظیم عبادت ہے، سوچو پڑھنا کتنی عظیم عبادت ہوگی، اور سوچو اگر پڑھنا عبادت ہے تو اس پہ عمل کر لیا تو کتنی عبادت ہوگی، اور اگر قرآن کو پڑھ لیا اس سے تعلق جوڑ لیا تو عبادت بن گئی۔ سوچو اگر صاحب گنبد خضرا اور صاحب قرآن سے ناطہ جڑ گیا تو رب کی بارگاہ میں کتنی عظیم عبادت بن جائے گا۔ پھر آقا علیہ السلام کی اگلی حدیث، حضور نے فرمایا النظر الی الکعبہ کی عبادت، کعبے کو دیکھنا بھی عبادت۔ بولے ذرا، کیا کعبے کو دیکھنا بھی؟ پہلے کیا قرآن کو دیکھنا، کعبے کو دیکھنا، آگے فرمایا نظر الی وجہ الوالدین عبادت، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا بھی۔ جب یہ تینوں چیزیں بیان کی نا، کسی بندے کو کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوئی، خوش ہو گئے کہ کعبے کو دیکھنا عبادت، پھر کہا والدین کے چہرے کو دیکھنا عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت۔ لاحق پریشانی تب لاحق ہوئی جب حضور نے فرمایا نظر الی وجہ علی عبادت، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت، کعبے کو دیکھنا بھی۔ تھک گئے ہو کہ میں چھڑ دینا، کوئی مسئلہ نہیں، گھنٹہ میرا پورا ہو گیا مگر میں مضمون مکمل صرف کر رہا۔ جو جاگ رہے ہو بولے کعبے کو دیکھنا بھی، ہاتھ اٹھا کے بولیے کعبے کو دیکھنا بھی، قرآن کو دیکھنا بھی، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا بھی، اور علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت۔ حاضرین عزیز احتشام، اگلی حدیث سنیے، جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہ عبادت کیسے بنتا ہے۔ راوی ہے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں افضل عبادتی امتی قراءۃ القرآن، فرماتے ہیں سب سے افضل عبادت قرآن کی تلاوت ہے۔ ہاتھ کھڑے نہیں کرواؤں گا مگر ہر بندہ اپنی نظریں جھکا کے اپنے دل پر جھانک کر دیکھے وہ کتنا قرآن پڑھتا ہے، کتنا قرآن پڑھتے ہیں، ہم قرآن کی کتنی تلاوت، قرآن سے کتنا کچھ لیتے ہیں۔ اگر لینا ہے تو قرآن سے ناتا، آپ کا دوست بھی تب تک آپ کو کچھ نہیں دیتا جب تک دوستی پختہ نہ ہو۔ بھائی کدی گلی جو گزرن والے یار بیلی نو کدی پیسے ادھار دیتے جے؟ بولے ہو آپ اسی کو اونتی انہوں بھی نہیں دیں دے گا، 50 سالہ کا تعلق ہو گیا جڑا جو دور آ گیا ہے۔ مگر میں ایک مثال دے کے صرف سمجھا رہا ہوں کہ جب تک کسی کو جان نہ لیں، کسی کو جان نہ لیں، کوئی کسی کو کچھ نہیں دیتا۔ ارے جب کوئی کسی کو بغیر جانے کچھ نہیں دیتا تو کیا خیال ہے قرآن کو بغیر جانے قرآن تمہیں کچھ دے گا؟ آؤ، جاننے کا معنی یہ ہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آتے جاتے ہر لمحے قرآن تمہاری نظروں میں رہے، تمہاری فکر میں رہے، تمہارے دماغوں میں رہے، تمہاری سوچوں میں رہے، تمہارے قلب میں رہے، ہر لمحہ قرآن کے ساتھ جڑے رہو۔ حاضرین عزیز احتشام، اگلی بار پھر جو قرآن پڑھتا ہے تاجدار کائنات اور جو سیکھتا ہے جو سکھاتا ہے، مشہور روایت ہے تیزی سے سنا دیتا ہوں، حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، جو سیکھتا ہے اور جو سکھاتا ہے بہترین ہے وہ کیا ہے؟ تیسری تھرڈ فارم استعمال کی، وہ آپ انگلش میں پڑھتے ہیں نا بگر بگیسٹ، بڑا اس سے بڑا، پھر بولے ہو اتنی کوئی مینو نہیں آؤں گی، پریشان نہ ہو۔ اب توجہ، بڑا پھر اس سے بڑا۔ اب سنیے، اللہ نے آخری درجے کا ذکر کیا، فرمایا بہترین ہے وہ شخص گویا جو قرآن سیکھتا بھی ہے اور اوروں کو سکھاتا بھی ہے۔ مبارک ہو میلاد القرآن کے لوگوں، تم نے خود تو حضور شیخ الاسلام کی بارگاہ میں سیکھتے رہے، تم نے اپنے بھائیوں کو محروم نہیں کیا۔ 5 دن کی یہ مجلسیں سجا کر پہلے خطاب سے لے کر آج کے دن کے خطاب تک پانچوں کے پانچوں خطاب قرآن سے اخذ کر کے سنائے گئے، گویا قرآن سے جوڑ دیا گیا۔ آؤ، اگر یہ ربط بحال رکھنا چاہتے ہو، تعلق بحال رکھنا چاہتے ہو، ان کے لیے بھی قرآن نے خوشخبری سنائی۔ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک فرمائی اقرأ القرآن فإنه نعم الشقی یوم القیامہ، کہ جو قرآن پڑھتا رہے گا، تلاوت کرتا رہے گا، قیامت والے دن قرآن اس کی شفاعت کرے گا۔ بولیے، قرآن اس کی شفاعت کرے گا۔ اب حفاظ اپنا سر اٹھائیں گے، صرف سر، جو حفاظ بیٹھے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضرت سفیان ثوری آپ روایت کرتے ہیں، فرمایا جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو فرشتے اس کی آنکھوں کے سامنے بوسے دیتے ہیں۔ بولیے
لیے اس کی آنکھوں کے سامنے. ارے آؤ زندگی گزارنے کا سلیقہ دستور حیات سیکھنا ہے تو قرآن سے سیکھو. پھر قرآن کو اللہ نے ہدایت بھی کہا. آخری جملے اور میری بات ختم. ہدایت کہا اور ہدایت فرماتے ہوئے یہ صرف مومنوں کی بات نہیں کی, مسلمانوں کی بات نہیں کی, متقین کی بات نہیں کی, بلکہ فرمایا ھدی للناس. بولیے ھدی للناس. اگر کوئی کافر بھی آ جائے تو قرآن اسے بھی ہدایت دیتا. اگر کوئی کافر آ جائے, اور کافروں نے قرآن سے سیکھ کے ڈیولپمنٹ کی, ترقیاں کی, جہاز بنائے, انہوں نے آبدوزیں بنائی, وہ سیاروں پہ پہنچ گئے, وہ ستاروں پہ پہنچ گئے, وہ قرآن سے اختتام کر دیں. اچھا بس 2 جملے میں بائنڈ اپ بالکل 1-2-1.5 منٹ کے اندر کر رہا ہوں. وہ سارا کچھ سیکھتے رہے, انہوں نے قرآن کو اپنے اوپر اپلائی کیا, مانتے نہیں بھی تھے, قرآن نے محروم نہیں کیا. توجہ, مانتے نہیں بھی تھے, ارے جو نہیں مانتے تھے قرآن نے انہیں اتنا کچھ دیا. ارے تم تو ماننے والے ہو, اگر قرآن سے جڑ جاؤ گے سوچو قرآن کتنا دے گا. سوچو قرآن کتنا دے گا. اور قرآن ہدایت کی بات کرتا ہے, اور آپ چاہیں آج کے دور میں آپ ہدایت پہ قائم رہیں, آپ ہدایت پہ قائم رہیں. اللہ کی عزت کس قسم, ہدایت پہ قائم رہنا نیک صحبت کے بغیر ممکن ہی نہیں. بولیے بات درست ہے, یعنی علماء کی توجہ, بغیر نیک صحبت کے بغیر ہدایت پہ رہنا ممکن نہیں ہے. یہ صحبت نیک مل جائے تو بڑے بڑے ولی بن جاتے ہیں. اور حتیٰ کہ مولانا جلال الدین رومی, آپ یہ نہیں سنیں گے تو میں ادھر ہی بمار ہی نہ پڑھ دوں گا, جملہ بڑا خاص ہے. آپ فرماتے ہیں مولوی ہر کسی مولا شد مولا مولا میں شمس تبرے زینہ شد. مولوی کا مولوی رہنا اگر شمس تبریز کی صحبت نہ ملتی. آؤ آج کے دور میں نسلیں سنوارنی ہے, بچوں کے ایمان کو بچانا ہے, انہیں تقویٰ پہ استقامت دینی ہے. اللہ کی عزت کی قسم آج کے دور میں منہاج القرآن سے بڑھ کے ہدایت کا کوئی ذریعہ نہیں. منہاج القرآن کی صحبت میں آ جاؤ, اور اس صحبت کو دائم کرنے کے لیے, قائم کرنے کے لیے آخری 10 دن شہر اعتکاف میں لگاؤ. تمہاری زندگی نہ بدل گئی تو پھر کہنا. شہر اعتکاف آ رہا ہے, بار وقت محدود نشستیں ہیں, وہاں آئیں, شیخ الاسلام کے خطابات سنیں, حضور شیخ الاسلام کے صاحبزادگان کے خطابات سنیں, اپنی علمی اور روحانی اور اخلاقی تربیت کریں تاکہ قرآن اور صاحب قرآن سے رشتہ اور تعلق مضبوط ہو جائے. حاضرین ذی شان, میں اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے بالخصوص علماء کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اہل تشیع کے علماء, آپ کو سب سے بڑھ کے ویلکم کرتا ہوں, خوش آمدید کہتا ہوں. ہر کسی کے لیے پلکیں بچھاتا ہوں. دعا ہے اللہ ان علماء کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور میری یہ گفتگو سننے کے بعد اگر آپ کی زندگی بدل جائے, کردار بدل جائے, قرآن سے تعلق جڑ جائے, صاحب قرآن سے جڑ جائے, اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. یہ سارا فیض شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے قدموں میں بیٹھنے کی خیرات. اور اگر کہیں کمی کجی نقص نظر آئے تو میری نااہلی ہے, دعا کریں اللہ مجھے اور محنت کی توفیق عطا فرمائے. میں تو ایک طالب علم تھا, کہیں نہ کہیں کمی کجی رہ گئی ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے صدقے معاف فرما دیجئے گا. اللہ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے. اور بالخصوص منہاج القرآن کے رفقا کارکنان تمام فورمز کو بھی مبارکباد, ان کا شکریہ بھی ادا. اور ان سے پڑھ کر میری مائیں بہنیں بیٹیاں منہاج القرآن ویمن لیگ کی بہنیں اس شاندار 5 روزہ دروس عرفان القرآن کے انعقاد پر ان کو جتنا اپریشیٹ کیا جائے کم ہے. اللہ ان کے علم و عمل میں بھی برکت عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.